بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں ان میں سب سے افضل اور اشرف وہ حضرت انسان کو پیدا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے بہت محبت رکھتا ہے اور وقفے وقفے سے انسان کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے جو اپنے اللہ سے قریب ہونے کا جو اللہ سے زیادہ وہ قریب ہو سکے، ایسے موقع فراہم کرتا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے زیادہ قریب ہو سکے اور اس کی نعمتوں کا زیادہ مستحق ہو سکے اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کو بڑھا سکے اور اپنے نامہ اعمال سے جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کو مٹا سکے۔ تو ان سارے مواقع میں رمضان المبارک کا مہینہ سب سے اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا استقبال اور اس کی تیاریاں اس طرح کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے استقبال میں شعبان المعظم کے مہینے ہی سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے مہینے کے روزوں سے ابھی سے لطف زیادہ سے زیادہ اٹھا سکے اور دعاؤں کا اہتمام کر سکے، اور اسی طرح حضرات صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس کے فوائد کو بتاتے اور اس کے منافع بھی بتاتے اور خوشخبریاں سناتے اس کے تعلق سے، اور جو سستی اور کاہلی برتتے ان پر افسوس کا اظہار کرتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک مہینہ جو مقدس مہینہ ہے، جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے صبح شام اپنی رحمتوں کو برساتا ہے، کبھی سحری کے ثواب کے اعتبار سے اور کبھی روزوں کو انعام کی شکل میں دے کر، اور کبھی افطار اور سحری کے وقت قبولیت دعا کا مشدہ سنا کر، اور کبھی اللہ تبارک و تعالی جہنم سے ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو رہا کر کے اس طرح سے بہت ساری اس کی فضیلتیں بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اس رمضان المبارک کے پیش نظر جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور پورے مہینوں کے لیے کھول دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ایک سال پہلے سے جنت کو سجانا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جہنم کے سارے دروازوں کو بند کروا دیتا ہے، اور اللہ کے حکم ہی سے سرکش شیاطین کو اس رمضان المبارک کے پیش نظر قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ایسا پاک و صاف ماحول انسان کو فراہم کرتا ہے تاکہ وہ انسان جو 11 مہینوں میں جو عبادتیں نہیں کر سکا وہ اس ایک مہینے میں اس کی تلافی کر سکے، وہ اللہ کو منا سکے، اللہ کو راضی کر سکے، جو 11 مہینوں میں جو عبادتیں اس سے نہیں ہو سکی ان سب کی تلافی کر سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں پیش کر کے اس کو منوا سکے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مبارک مہینہ انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان المبارک میں پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا تھا، قرآن کی تلاوت میں وقت اور قرآن کی تلاوت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور ہوتا تھا، نمازوں کی کیفیت بدل جاتی تھی، دعاؤں کا اہتمام ہوتا تھا،
اور کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پورے مہینے کے لیے معتکف ہو جاتے، اور بعض کبھی اور 20 دنوں کے لیے معتکف ہو جاتے، اور آخر عشرے کا اعتکاف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کا بڑا اہتمام سے وہ کیا کہ معتکف رہے، کہ آخری عشرے کا اعتکاف کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے ہیں۔ تو اس طرح سے رمضان المبارک کی تیاریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ان کی اتباع میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا بھی یہی عمل تھا کہ وہ حضور کی اتباع میں ایک مثالی رمضان گزارتے تھے۔ تو حضرات صحابہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ تم کیسے رمضان کا استقبال کرتے ہیں، یعنی تم رمضان کی تیاریاں کس طرح کرتے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رمضان کا چاند اس حال میں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کسی دوسرے مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ، حسد، دشمنی، نفرت وغیرہ نہیں ہوتی تھی، یعنی ہم دلوں کو بھی صاف کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے ہم رمضان کا چاند دیکھتے تھے۔ تو مومن بندہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لے، اپنے جو حقوق دوسروں کے ہیں وہ ان کو ادا کر دیا جائے، اور اسی طرح سے رمضان کی پلاننگ کی جائے، رمضان کا منصوبہ بندی کی جائے۔ تو ان منصوبہ بندی میں، ان پلاننگ میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے وہ اوقات کا طے کرنا ہے، کہ یعنی کہ ٹائم ٹیبل بنانا ہے کہ مجھے کس وقت کیا کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے حقوق سب سے پہلے ادا کر دیے جائے، کہ لوگوں کے ہم پر جو حقوق ہیں ان کو سارے کے سارے ان کو دے دیا جائے، اور اس کے بعد رمضان کی پلاننگ کی جائے، کہ کیونکہ یہ مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ہیں، اس کو حاصل کرنے کی پوری طرح کوشش کی جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن بندوں کو خیر کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف جلدی کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات میں ہمیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دین کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے بڑھ کر نکلنے کا یہ جذبے ہونا چاہیے نیکی کرنے کے تعلق سے۔ تو یہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے رسول نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے، یہ محبوب عمل ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات آتی ہے کہ ہم منصوبہ بندی جو رمضان سے پہلے جو کرنی ہے وہ پلاننگ کرنی ہے، کہ ہم وقت کو مینیج کریں، کہ ہمارے بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد تیاریاں کرتے ہیں۔ تو دیکھنے کے بعد تو تیاری نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک کامیاب تاجر جو ہوتا ہے وہ سیزن کے آنے سے 2-3 مہینے پہلے ہی وہ تجارت کی منصوبہ بندی کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ دین کے معاملے میں ہمیں پیچھے ہٹنا نہیں ہے، ہمیں اس کے سب سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو رمضان کے اوقات کو طے کیا جائے، تو ہمارا زندگی کے معمول کو گزارتے ہوئے ہم ایسا وقت بنائیں کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادتوں میں گزرے، ہمارے سونے کا وقت بھی متعین ہو، ہمارے جاگنے کا وقت بھی متعین ہو، اور اسی طرح سے ہماری جو مستورات ہیں، ماں بہنیں ہیں، ان کا بہت سارا وقت رمضان المبارک میں کچن میں گزر جاتا ہے، تو وہ اپنے پہلے ہی سے ایک مینو تیار کر لیا جائے، تو ان کا وقت بہت بچ جاتا ہے، وہ وقت کو وہ عبادتوں میں گزار سکتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمارے نوجوانوں کا جو طبقہ ہے، نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، اور ان کا بہت سارا وقت سونے میں گزر جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ سونے کے اور جاگنے کے اوقات کو متعین کرے۔ اور اسی طرح سے نمازوں کا اہتمام کیا جائے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، کہ ہماری کوئی فرض نماز نہ چھوٹے۔ اس کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے،
اور قرآن سے ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہونا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا قرآن سے کتنا رشتہ مضبوط ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، اور اگر قرآن کو پڑھنا آتا ہے تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ دین کی مجلسیں، درس قرآن جہاں ہوتا ہے وہاں پہنچنے کی بھی کوشش کرے، اور خاص دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح سے رمضان کا روزہ ہم سے چھوٹ نہ پائے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا، ماہر ڈاکٹر نے اس کو کہہ دیا ہے، تو جان جانے کا خوف ہے، اندیشہ ہے، تو شریعت نے اس کے لیے اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا وہ آدمی جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، جسے سفر درپیش ہو، جو ایسا سفر جو شرعی سفر ہو تو اس کے تعلق سے ہے، پھر بھی اگر روزہ رکھ سکتا ہے سفر میں تو وہ رکھے، ضرور رکھے، کیونکہ فرض روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں، الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث پاک میں یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو ہمیں روزے کا اہتمام کرے۔ اور اسی طرح رمضان صبر کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، تو ہم دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے، ہر اعتبار سے کرے، اور زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے نکالے، صحیح جگہ پر صرف کرے، اور صحیح مصرف پر خرچ کرے کہ ہم حساب لگا کر خرچ کیا جائے۔ تو ان باتوں کا اہتمام کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان کے جو فوائد ہیں، جو انعامات ہیں، وہ سب کے سب ہم کو عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھے رمضان کے استقبال کے تعلق سے، تو میں آپ حضرات کے گوش گزار کیا۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کا پورا مہینہ قدردانی کے ساتھ اور رحمتوں و برکتوں کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔